بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم. محترم عزیز و بزرگ اور دین ایمانی بھائیوں، سورہ نور کی گزشتہ آیت کے اندر رب العالمین نے ایک مومن کے نور کو بیان کیا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ نور کی مثال کمشکات ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح جس کے اندر ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک شیشے کے اندر، ایک قندیل کے اندر ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ قندیل وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، وہ ایسا ہو گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ جس کو جلایا گیا ہو ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ درخت زیتون کا ایسا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی ہو، کہ اس پر دھوپ مکمل پڑے تاکہ اس کا پھل اچھا ہو، اور پھر اس پھل سے نکلنے والا تیل بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہو۔ یہ مثال رب العالمین نے بیان فرمائی، اس کا بہت تفصیلی ذکر گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آ چکا۔ اگلی آیت جس کا ترجمہ ہوا تھا وہ یہ کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے لیے جس کو چاہتا ہے رہنمائی دے دیتا ہے، اور اللہ کا یہ نور فی بیوت ان گھروں میں ہوتا ہے، اذن اللہ ان ترفع جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ ان گھروں سے مراد وہ کیا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، ان گھروں سے مراد مسجدیں، اور ان کے بارے میں فرمایا اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ ترفع کی تفسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مسجدوں کا ادب اور احترام مراد ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان مسجدوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو تعمیر کیا جائے۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے کا اپنا ایک بڑا اجر و ثواب ہے۔
حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی مسجد تعمیر کرے، مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک مکان بنا دیتا ہے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کا اپنا ایک علیحدہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے، اور حقیقتاً اس لفظ کے اندر یہ تمام معنی مراد ہے کہ مسجدوں کو عمدہ بنایا جائے، مسجدوں کو عمدہ بنایا جائے، یعنی ان کی تعمیر بھی ہو، اور تعمیر کے ساتھ ان کے اندر بہترین اور خوشنما اس کی عمارت اور اس کی طرز تعمیر کو اچھا بنایا جائے۔ علماء کرام اس سلسلے میں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مسجدوں کو اگر عمدہ تعمیر کیا گیا، ان کو سجایا گیا، سنوارا گیا، اگر یہ عمل ریاکاری، شہرت اور دکھاوے سے خالی ہے تو یقیناً اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مسجدوں کو سجانے سنوارنے کے سلسلے میں اسلام وہ درمیانی راہ چاہتا ہے، اعتدال چاہتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج اعتدال جس طرح تمام چیزوں کے اندر ہے، اسی طرح مسجدوں کو سجانے سنوارنے اور اس کو نئی چیزوں سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں بھی اعتدال کی راہ ہو۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ اپنے گھروں کو تو بہت اچھا، بہت عمدہ بناتے ہیں، لیکن مسجدوں کے سلسلے میں یہ نظریہ اور سوچ بھی رکھتے ہیں، ورنہ عمل یہ رہتا ہے کہ مسجدوں کا بھئی مسجدیں سادہ ہونی چاہیے۔ نہیں، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ مسجدیں بالکل سادی ہوں، اس طور پر کہ زمانے کے اعتبار سے آپ کے مکانات، آپ کی عمارتیں وہ عمدہ سے عمدہ تر ہوتی چلی جائیں۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ مسجدوں پر سارا کا سارا دھیان اور فوکس جو ہو وہ مسجدوں کی عمارت، اس کے در و دیوار کو چمکانے، اس کو کہنا چاہیے بہترین بلبوں کے ذریعے سے اور الگ الگ چیزوں کے ذریعے سے آویزاں کرنے، چمکانے، سجانے پر زیادہ توجہ دی جائے، اور اصل مقصد جو مسجدوں کا ہے کہ اس کو آباد کیا جائے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، سجدوں کی کثرت سے، اس کی جانب توجہ کم ہو اور مسجدوں کو سجانے سنوارنے پر توجہ زیادہ ہو۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا، اعتدال کی راہ، دونوں طرح سے اعتدال کی راہ چاہتا ہے۔ مسجدیں وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اچھی بھلی ہو، لیکن اس سے زیادہ اصل مقصد وہ مسجدوں کی آبادی سے جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ مسجدوں کی تعمیر ہو، اور دوسری چیز یہ کہ مسجدوں کو سجایا سنوارا جائے، لیکن اس کے سلسلے میں نقطۂ اعتدال سے اپنے آپ کو نہ ہٹایا جائے۔ اور تیسری چیز جو اسی لفظ سے مراد ہے وہ یہ کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، صاف ستھرا نجاست اور گندگی سے بھی، کہ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز نہ آئے، اس کے اندر کوئی گندی نجس چیز نہ آئے، اور اس سے بھی کہ اس کے اندر کوئی بدبو والی چیز بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بہت ہے کہ مسجدیں وہ عام لوگوں کے جڑنے کا ایک مقام ہے، اور فرشتوں کے نزول کا ایک مقام اور ایک جگہ ہے۔ یہاں سے انسان تو ہوتے ہی ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر مسجد کے اندر جب آیا جائے تو کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے فرشتوں کو یا انسانوں کو تکلیف پہنچے، دونوں کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد کے اندر پیاز کھا کر نہ آئے، کوئی بھی شخص مسجد کے اندر لہسن کھا کر نہ آئے،
کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا آ جاتا تھا اس کو نکال دیا کرتے تھے، بقیع کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے، مسجد نبوی سے سٹا ہوا قبرستان ہے، وہاں پہنچا دیا کرتے تھے کہ یہ شخص تکلیف دے گا فرشتوں کو بھی اور کہنا چاہیے انسانوں کو بھی۔ اور اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ مراد اس سے صرف پیاز اور لہسن ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جس کو کھانے یا استعمال کرنے سے تکلیف ہو انسانوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی، وہ چیز مسجد کے اندر کھا کر یا لگا کر آنا یا اس کا استعمال کر کر آنا وہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ بیڑی، سگریٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی حکم میں داخل ہیں کہ جب انسان اس کو پی کر آئے، اس کا استعمال کر کر آئے تو مسجد کے اندر اس کی ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، جو آس پاس کے انسانوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ فرشتے تو انسانوں سے زیادہ حساس ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ایام میں، خاص طور سے جمعے کے دن کے سلسلے میں یہ حکم تھا کہ لوگ، چونکہ اس دن مسجد کے اندر عملہ زیادہ ہوتا ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے حکم بھی ہے کہ مسجد کے اندر جمعے کے موقع پر جب آیا جائے تو نہا دھو کر آیا جائے، خوشبو لگا کر آیا جائے، کپڑوں کو تبدیل کر کر آیا جائے، تاکہ جب مسجد کے اندر پبلک زیادہ ہو تو کسی کے پسینے کی بو یا کسی کے گندے کپڑے وہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام اپنے اندر حسن رکھتا ہے، اپنے اندر بہت ہی زیادہ پاکیزگی اور صفائی چاہتا ہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اگر وہ اس بیماری کے ساتھ مسجد کے اندر آیا تو پھر لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہ مسجد نہ آئے، گھر پر نماز ادا کرے۔ اسلام کا آپ دیکھیے کتنی بڑی منشا ہے کہ ایک پبلک پیلیس ہے، یہ ایک عام لوگوں کی جگہ ہے، یہاں پر ہر طرح کا انسان موجود ہوگا، لہذا اسلام چاہتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس مسجد کے اندر آئے تو وہ کس طور پر آئے، اس کے کپڑے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، اس کے پسینے کی بو بھی کسی کو تکلیف نہ دے، اس کے منہ کی بدبو بھی کسی کو تکلیف نہ دے، حتیٰ کہ اس کی کوئی بیماری بھی کسی کو پریشان نہ کرے۔ وہ جب مسجد کو آئے تو اس کا منہ بھی صاف ستھرا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسواک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، ہر نماز کے موقع پر کی گئی ہے، ہر وضو کے موقع پر کی گئی ہے۔ اسی طرح کپڑوں کے سلسلے میں ابھی بات عرض کی، عطر کے سلسلے میں ابھی بات عرض کی، اور علماء کرام جو بیماری کے سلسلے میں حکم بیان کرتے ہیں وہ بھی بیان کیا۔ رب العالمین نے اس لفظ کے اندر یہ سارے کے سارے معنی بیان کیے ہیں۔ فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی عزت و احترام ان گھروں کا کیا جائے، ان کو بنایا جائے، ان کو اچھا عمدہ صحیح بنایا جائے، اور اس کے اندر ناپاکی اور گندگی کو دور کیا جائے اور پاکی اور صاف صفائی کا یہاں پر خیال رکھا جائے۔ علماء کرام نے احادیث اور دیگر کہنا چاہیے کتابوں کے اندر بہت سے آداب بیان کیے مساجد کے، مسجد کے اندر کیا آداب ہو، مسجد کی داخل ہونے کی سنتیں، یہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آئے تو دائیں قدم سے داخل ہو، مسجد کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ سے وہ دعا مانگ لے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے،
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد کے اندر ٹھہروں گا بنیت اعتکاف ٹھہروں گا۔ یہ مسجد کے داخل ہونے کے آداب اور داخل ہونے کی سنتیں، اس کے علاوہ اور بھی آداب علماء کرام نے ذکر کیے۔ اگر مسجد کے اندر داخل ہو اور لوگ وہاں موجود ہوں تو ان کو سلام کرے، لیکن سلام کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لوگ نفلی عبادتوں میں اور نمازوں کے اندر مشغول نہ ہوں۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور کوئی اور شخص وہ نماز، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، مسجد کا ماحول بڑا پرسکون ہے، اب اگر یہ شخص داخل ہوگا اور زور سے سلام کرے گا تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہوگا، تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل ہوگا، دعا کرنے والے کا ذہن دعا سے ذرا دور ہو جائے گا، ذکر کرنے والے کی توجہ منتشر ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھے کہ اگر مسجد کے اندر داخل ہو اور لوگ سنتوں کے اندر، نفلی عبادتوں کے اندر لگے ہوئے تو پھر سلام نہ کرے، اتنی آہستہ کرے، یا کرے تو اتنی آہستہ کرے کہ ان کی عبادتوں کے اندر کوئی خلل نہ ہو۔ اور اگر لوگ نفلی عبادتوں کے اندر مشغول نہیں ہیں، سب یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر سلام کرے اور اس طور پر کرے کہ سب سلام کو سن لیں۔ ایک ادب جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ یہ۔ اسی طرح بہتر اور افضل ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی جائے، یہ افضل و بہتر ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ اللہ سے بات کرنے، یعنی نماز پڑھنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، فرض نماز اور پھر ان کی سنتیں اور ان کے نوافل، پھر کبھی تہجد، کبھی اشراق، کبھی چاشت، کبھی ابابین، کبھی صلاۃ الحاجت، کبھی صلاۃ الشفاء، اور کبھی وضو کیا تو جاؤ 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لو، مسجد کے اندر آ گئے، داخل ہو گئے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی۔ تو یہ مسجد کا جو ہے وہ ایک حق ہے، مسجد کا آداب کے آداب میں سے ہے کہ تحیت المسجد جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ ہو، اس کے اندر کسی چیز کا سودا، کوئی لین دین، یہ یہاں مسجد کے اندر نہ ہو۔ مسجد کے اندر ہتھیار وغیرہ ظاہر نہ کیے جائیں، کھولے نہ جائیں، دکھائے نہ جائیں، نکالے نہ جائیں، اس لیے کہ مسجد امن و امان کی جگہ ہے، یہ اس طرح کی چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیزوں کا کوئی اعلان نہ ہو، گم شدہ چیزوں کا کوئی اعلان نہ ہو۔ بہت سی مساجد کے اندر یہ معمول رہا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے کہ گم شدہ چیزوں کا گاؤں دیہات کے اندر تو خاص طور سے، اور شہروں کے اندر بھی یہ بات عام ہے کہ جہاں کوئی چیز کھوئی یا کچھ ہوا، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان لگائے کہ اللہ اس کو اس کی وہ چیز واپس نہ کرے، اس لیے کہ مسجد وہ گم شدہ چیزوں کا اعلان لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر آواز بلند نہ کی جائے، یہاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ادب و احترام کی جگہ ہے، یہاں پر اپنی آواز کو پست رکھا جائے، آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اسی طرح بہت اہم بات وہ یہ کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہ ہوں، یہاں صرف دین کی باتیں ہوں، ذکر ہو، ایمان و یقین کی باتیں ہوں، دین اسلام کی باتیں ہوں، دنیاوی عام باتیں یہاں پر قطعاً نہ ہوں۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ پر کسی سے جھگڑا نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ پر کسی سے جھگڑا نہ ہو، اور بیٹھنے کی جگہ ہی مراد نہیں، کسی بھی بات پر نہ ہو، لیکن بیٹھنے کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کہ صفوں کے اندر یا کسی اور موقع پر کبھی یہ مسئلہ رہتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ جی یہ جگہ میری ہے، یہ میری فکس ہے، میری طے شدہ ہے،
مسلح ڈال دیے جاتے ہیں کہ جی ہماری جگہ یہ ریزرو ہو گئی ہے، اور اگر کوئی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر اس کو آنکھیں دکھانا یا اس سے کچھ کہنا یہ مسجد کے اندر نہیں۔ مسجد کے اندر سب امیر و فقیر سب برابر ہیں۔ تو مسجد کے اندر جگہ کسی کی الاٹ نہیں ہوتی، یہاں پر جگہ کے سلسلے میں کوئی جھگڑا کسی کا نہ ہو۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ صف کے اندر اگر جگہ تھوڑی ہے تو آپ اس کے اندر داخل ہو کر باقی لوگوں کے لیے جگہ کو تنگ کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ اس لیے کہ بات عرض کی کہ کوئی بھی ایسا عمل مسجد کے اندر اسلام نے گوارا نہیں کیا جو دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنے۔ وہ چاہے صف کے اندر کم جگہ کے باوجود داخل ہونے کی کوشش کرنا تاکہ لوگوں کو جنگ کے لیے جگہ تنگ ہو جائے، یہ بھی جو ہے وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ نمازی کے آگے سے قطعاً نہ گزرا جائے۔ یہ ہمارے طبقے کو اب اس زمانے کے اندر عجلت والا زمانہ ہے، رفتار کا زمانہ ہے، اور ہر بندہ تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا ہے اور یہ نہیں معلوم جا کہاں رہا ہے۔ تو یہ تیزی مسجد کے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہے، یہ نہیں معلوم کہ کس کے آگے سے گزر رہا ہے، بس اسی شکل میں پچھلی صفوں کے اندر پہنچ جائے، چاہے آگے والے کی نماز نیت جو ہے وہ توڑ کر اس کے آگے سے گزر کر جائے۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ اس سے لڑ لے، اس سے جھگڑ لے، قتال کر لے اس سے کہ آپ ہمارے آگے سے گزرے کیسے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو وہ اس کو متنبہ کرنے کے لیے اپنی قرات کو زور سے پڑھ دے۔ وہ آہستہ قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زور سے پڑھ دے مالک یوم الدین، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو احساس نہ ہو، اور پھر آپ جب زور سے قرات کریں تو پھر اس کو احساس ہو جائے۔ عورتوں کے سلسلے میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہو اور کوئی ان کے آگے سے گزرے تو وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار دیں تاکہ آواز پیدا ہو جائے اور علم ہو جائے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ بہرحال یہ مسجد کے آداب میں داخل ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ گندگی نہ ہو، جو بات درج کی کہ نہ اپنے کہنا چاہیے تھوک اور گندگی سے مسجدوں کو بالکل پاک رکھا جائے، مسجد کے اندر نہ تھوکا جائے اور نہ اور کسی طرح کی گندگی ہو۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر انگلیاں نہ چٹکائی جائیں، مسجدوں کے اندر انگلیاں نہ چٹکائی جائیں، بدن کے کسی حصے سے کھیلا نہ جائے۔ اور بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے، اس لیے کہ یہ بچے ابھی سمجھ بوجھ تو رکھتے نہیں ہیں، لہذا یہ یا تو گندگی کریں گے یا شور شرابہ کریں گے، چھوٹے بچے۔ لیکن ہاں اگر بچے بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، 5 6 7 سال کے ایسے بچے جو سمجھ رکھتے ہوں، جو مسجد کے اندر گندگی نہ کریں اور مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کریں۔ شور شرابہ ایک تو وہ تو بڑے بھی کرتے ہیں، آج کل نوجوان بھی کر لیتے ہیں، تراویح کے اندر جو ہنگامے ہوتے ہیں۔ 5 6 سال کے بعد بچوں کو پھر ڈانٹنا یا مسجد سے ان کو کسی اور بنیاد پر باہر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت چھوٹے بچے 1 2 3 4 سال کے بچے جن کو کبھی ایک عالم صاحب نے لکھا ہے کہ جن کو کبھی ان کی مائیں تنگ آ کر ابا کے ساتھ مسجد بھیج دیتی ہیں، جاؤ جی جاؤ اسے بھی لے جاؤ، ذرا کچھ دیر گھر میں سکون رہے گا، تو ایسے بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسجد کا پھر کباڑہ بنائیں گے۔ لیکن وہ بچے جو ذرا بڑے ہو گئے ہو تو پھر ان کا مسجد کے اندر ادب و احترام کیا جائے، ان کو سراہا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے،
وہ اگر شرارت کریں اس کو برداشت کی جائے، ان کے لیے مسجد کو ایک بہترین آماج گاہ بنایا جائے، ان کو کچھ ہدیہ دیا جائے، ان کو کہنا چاہیے شوق اور رغبت ہو مسجد کے اندر آنے کی، اس لیے کہ یہ بچے اگلی نسل ہیں۔ اگر یہ مسجد کے اندر نہ آئیں گے اور بچپن سے ان کی عادت اور ان کا دل مسجد کے اندر نہ لگے گا تو پھر بڑے ہو کر یہ مسجدوں کو سے دور بھاگیں گے اور ہم پکڑ کر لانے کے لیے تقریریں کریں گے، بیانات کریں گے اور نہ معلوم کیا کیا کوششیں محنتیں کریں گے، لیکن اس نسل کو مسجد کے اندر سے جب خوف دلایا گیا تو پھر یہ مسجد کے اندر آئے گی کیسے؟ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جب بچے گھروں سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ایک زمانہ وہ تھا جب بچوں کا دل گھر سے باہر لگتا تھا کھیل کود کے اندر، اور ماں اور باپ ان کو گھسیٹ کے گھر کے اندر لایا کرتے تھے، اور اب معاملہ دوسرا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے بچوں کے لیے گھر کو مزین کر دیا، اب یہ باہر نکلنا نہیں چاہتے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ باہر کی کھلی فضا کے اندر کھیلیں، اب یہ نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب بچوں کی دلچسپیاں وہ کھیل کود کے اندر ہیں اور نہ معلوم کن کن خرافات کے اندر ہیں، ایسے موقع پر اگر کچھ بچے کبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی شرارت آمیز طبیعت کی بنیاد پر کبھی وہ شور شرابہ کرتے ہیں تو مسجد کا کوئی خطرناک مقتدی وہ ان کو ایسی ڈانٹ پلاتا ہے کہ پھر وہ بچہ طے کر لیتا ہے کہ جی اب مسجد کا رخ نہیں کرنا۔ تو ان کے لیے مسجدیں وہ ایک خوف کا گھر بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ دوستو یہ حکم ہے کہ وہ بچے جو ذرا سمجھدار ہوں، شرارتی ہوں وہ علیحدہ ہے، لیکن جو سمجھدار ہوں تو ان کے لیے مساجد کو محبوب بنانے کا کام ہو، ان کے لیے مسجدوں کو محبوب بنایا جائے، ان کا دل لگے مسجدوں کے اندر، وہ آنے کا شوق رکھیں، ان کو کہنا چاہیے دو چار باتیں اچھی بھلی مقتدی سکھا دیا کریں، پیار محبت سے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا کریں۔ یہ نسل تیار ہوگی اور اگلے زمانے میں اگلی نسل میں پھر کہنا چاہیے ہمارے نمازیوں کی تعداد مسجدوں کے اندر وہ بڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک واقعہ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم وہ ذکر کرتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بھٹکل کے اندر وہاں سارے کے سارے اکثریت شوافع کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بڑے عالم ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، وہاں جو ہے وہ آمین زور سے کہی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر بولے ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ بچوں کی اکثریت نماز پڑھتی ہے اور وہاں پر وہ سب دیندار علاقہ ہے اور لوگ بھی نماز پڑھنے والے وہ 90% لوگ بلکہ اس سے زائد فیصد لوگ نمازی ہیں، تو بچوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، بچوں نے بھی نیت باندھی، اور اس دن بچے نہ معلوم کیا طے کر کر آئے تھے کہ جب امام صاحب نے الحمد شریف مکمل کی تو بچوں نے اس زور سے آمین کہی کہ نماز پڑھنا دوبھر ہو گیا، پوری مسجد گونج اٹھی۔ کہنے لگے واقعہ بڑا دلچسپ انداز میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بہت غصہ آیا، دوران نماز ہی غصہ آیا کہ بچے کر کیا رہے، شور شرابہ اور آمین کو اتنی زور سے کہنا پوری مسجد اٹھا دی۔ بولے اسی غصے کے عالم میں نے نماز پڑھی، دوسری رکعت ہوئی اور دوسری رکعت میں اب ایک بڑی ٹیم بچوں کی وہ دوسری رکعت میں اور شامل ہو گئی تھی۔ اب جو آمین کہی گئی تو وہ تو بس ایسا کہ آسمان ہلا دے۔ سلام پھیر کر میں نے طے کر لیا کہ آج ان تمام بچوں کی خیریت لینی ہے، اور بچے بھی جو ہے وہ انہیں محسوس ہو گیا کہ آج مقتدی وہ بخشیں گے نہیں، تو بچے بھی سلام پھیرتے ہی پوری کی پوری فوج وہ نکل کر مسجد کے باہر، ہم وہاں کہتے ہیں بولے میں بھی جو ہے وہ طے کر چکا تھا کہ آج ان کی خبر لینی ہے، میں بھی فوراً مسجد کے باہر گیا اور یہ پوری کی پوری ٹیم جا رہی ہے اور میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہاں کہتے ہیں کہ پھر اچانک میرے قدم رک گئے،
میرے قدم رک گئے. اور پھر مولانا نے لکھا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے اللہ کا خوف آ گیا تھا, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خیال آ گیا تھا, مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ بچے شرارتی ہوتے ہی ہیں, وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں, یا مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ اگر بچوں کو ڈانٹا گیا تو پھر وہ بعد میں مسجد آنا کہیں چھوڑ نہ دیں, یا مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ بچے اگلی نسل ہیں لہذا ان سے کچھ نہ کہا جائے. وہاں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان بچوں میں میرا ایک بھتیجا بھی تھا, بس اسے دیکھ کر سارا غصہ ختم. یہ ہماری اور آپ کی فطرت ہے کہ جب ذرا معاملہ کسی غیر کا ہو, کسی دوسرے کا ہو, تو پھر ہمارا غصہ دیکھیے, اور جب دیکھیں کہ شرارت کرنے والا بچہ اپنا ہے تو پھر اس پر رحم اور محبت غالب آ جاتی ہے, اور پھر ہم عذر تلاشتے ہیں کہ جی بچہ ہے. یہ عام فطرت ہے. بہرحال عرض یہ کرنا کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو جو مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکیں, گندگی وغیرہ کے اعتبار سے, یہ کہنا چاہیے وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں سکتے, ان کو مسجد میں نہ لایا جائے. باقی وہ بچے جو سمجھدار ہوں, جو اس عمر کو پہنچ گئے ہوں کہ ناپاکی اور گندگی نہ کریں, یا سمجھ بوجھ کی کچھ صلاحیت ان کے اندر آ گئی ہو, ان کو مسجد کے اندر لایا جائے ذوق شوق کے ساتھ, اور ان کی نظروں میں مسجد کو محبوب بنایا جائے. یہ مسجد کے آداب میں سے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آداب کو ذکر کیا, 15-16 قریب آداب ہے, اور پھر آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ جس نے ان آداب پر عمل کیا اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا. جس نے ان آداب پر عمل کیا اس نے اس پر مسجد کا حق ادا کر دیا. اور ان آداب میں سب سے اہم اور سب سے افضل ادب جس کا آگے قرآن کریم نے تذکرہ بھی کیا ہے وہ یہ کہ مسجد کے اندر ذکر و اذکار کیا جائے. ہر وقت مسجد کے اندر وہ عبادت, نوافل اور ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہا جائے. یہ مسجد کا سب سے بڑا, سب سے اہم ادب, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ اللہ نے ان گھروں کے اندر اجازت دی ہے, حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان گھروں کا ادب و احترام ہو اور ان گھروں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے. ذکر, اللہ کے ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں نماز بھی ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کا تذکرہ بھی ہے, اور کہنا چاہیے تلاوت قرآن اور تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں داخل ہیں. یسبح له فیہا بالغدو والآصال, اور آگے فرمایا کہ یسبح له فیہا, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان کے اندر بالغدو والآصال, صبح و شام, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. مفسرین نے ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے یہاں پر آپ دیکھیے اور غور کریے کہ اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا فی المساجد, مسجدوں میں, بلکہ کیا فرمایا ایسے گھروں میں. مسجدوں کا لفظ نہیں ہے, گھروں کا لفظ ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجدیں تو ان گھروں سے مراد مسجدیں تو ہیں ہی, ان سے مراد وہ عمارتیں اور وہ مکانات بھی ہیں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح آداب اور اسی طرح احترام کی مستحق ہیں. یعنی اس سے مراد مدرسے, اس سے مراد خانقاہیں, اس سے مراد مکاتب, کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جن کے بلند کرنے, جن کا ادب و احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے یہاں لفظ مسجد کا استعمال نہیں کیا, اللہ نے یہاں پر لفظ گھر کا استعمال کیا, مکان کا استعمال کیا, اور وہ مکان چاہے مسجد ہو یا خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو یا مکتب ہو. اور بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد اہل ایمان کے گھر ہیں, فی بیوتن, ان گھروں میں, یعنی مراد اس سے اہل ایمان کے گھر ہیں کہ ایمان والوں کے گھر میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وہاں بھی عورتیں ایک حصے کو خاص کر کر اس کو اپنا مسجد بنا لیا کرتی ہیں, اور وہاں نماز, تلاوت, ذکر و اذکار یہ مومنین کے گھر پر ہوتا بھی ہے.
بہرحال آگے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں صبح و شام رجال، ایسے مرد، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں نہ ہوں، بلکہ ایک لفظ مرد کا ہم اور آپ ہی ایک دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کام تو جوان مردی کا کام ہے، ہمت والی۔ رجالوں سے مراد صرف مرد نہیں، بلکہ رجالوں سے مراد باہمت لوگ ہیں۔ اس کو تو وہ لوگ ہی کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ انسان کو اس دنیا میں تجارت اور پیسے سے محبوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے خاص بندے باہمت اور جواں مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ محبوب مشغلہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے تجارت، اور ایک لفظ استعمال کیا ہے خرید و فروخت۔ بیعن کہتے ہیں بیچنے کو، غور کیا جائے تو تجارت کے اندر خرید و فروخت تو آ گئی، جب کہا گیا کہ تجارت غافل نہیں کرتی تو اس کے اندر خرید و فروخت تو آ گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں، واقعی مفسرین کا بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ انہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک معنی کو بڑی گہرائی میں جا کر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تجارت تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک شخص تجارت کرتا ہے، کوئی مال خرید لیا اور نہ معلوم کب بکا، وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ دکان پر بیٹھا رہتا ہے، الگ الگ چیزوں کے اندر تجارت میں مشغول رہتا ہے۔ تو تجارت ایک عام چیز ہے جو ایک لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور بیعن سے مراد ہے ابھی نقد کا سودا جو ابھی بک رہا ہے، ان لوگوں کو یہ نقد کا نفع بھی اور لمبی تجارت بھی، دونوں کے دونوں یہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کرتے۔ وہ اس تجارت میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد وہ اس سے چمٹ کر رہتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ مومن کے اندر وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہر کام کرتا رہے لیکن اس کے خیال اور استحضار سے اللہ وہ غائب نہ ہو۔ اور مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص وہ کہیں جا رہا ہو، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ، اور پھر یہ حادثہ، یہ کسی کی موت، یہ خطرناک ایکسیڈنٹ وہ اس کے دل دماغ پر چھا جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، وہ وہاں سے واپس آتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہوگا، دل دماغ پر وہ ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، دل دماغ پر وہ ہوگا، لے رہا ہوگا، دے رہا ہوگا، دل دماغ پر اس حادثے کا ایک اثر ہوگا، خرید و فروخت کر رہا ہوگا اور دل دماغ پر وہی تصویر نقش ہوگی، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، ہر ایکٹیویٹی میں وہ کہنا چاہیے موجود رہتا ہے، لیکن اس کے دل دماغ پر جو چھاپ ہوتی ہے وہ اس ایکسیڈنٹ کی ہوتی ہے، رات کو خواب بھی اسی کے آتے ہیں۔ فرماتے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ انسان کو اسی طرح ہونی چاہیے، وہ کھائے بھی، پیے بھی، آئے بھی، جائے بھی، خرید و فروخت کرے، کھیتی کے اندر ہو، حکومت چلائے، بڑی بڑی کہنا چاہیے عہدوں پر، پوسٹ پر ہو، لیکن اس کے دل دماغ پر اللہ کی یاد کی چھاپ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہ اس کو غافل نہ کر دیں۔ یہ ایمان والوں کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ان کی یہ تجارت اور یہ خرید و فروخت ان کو نہ نماز سے غافل کرتی ہے اور نہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل کرتی ہے۔ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے، اور ہماری اکثریت کے سامنے یہ عذر ہے کہ جی ہم کو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ملتا، جب بھی جو بھی نماز مل جاتی ہے ہم وہ پڑھ لیتے۔ جی نماز بھی کوئی چلتی پھرتی چیز ہے، آپ پکڑیں، آپ کے ہاتھ میں آ جائے آپ پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
کہ یہ قرآن کریم کی آیت یہ بازار والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، بازار والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ نماز کے وقت میں بازار ہو کر آ رہے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوئی دیکھا کہ دکانداروں نے اپنی دکان بند کرنی شروع کی۔ فرمانے لگے کہ اللہ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ایسے لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بھی آتا ہے دو صحابیوں کا، ایک صحابی تاجر تھے اور ایک صحابی لوہار تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، دونوں صحابیوں کے بارے میں، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب اذان ہوا کرتی تھی، اذان کے پہلے لفظ ان کے کان میں پڑے، وہ جو تاجر تھا وہ کسی کو سودا تول رہا ہوتا تھا، اذان کا پہلا لفظ سنتے ہی وہ اپنے ترازو کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ لوہار، اس کا لوہا گرم ہوتا تھا اور وہ اس گرم لوہے کو کوٹنے کے لیے ہتھوڑے کو اٹھاتا اور اس کو اٹھا کر کاندھے پر لے کر آتا، اور جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو یہ جو اٹھایا ہے اس کو مارنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس ہتھوڑے کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتا اور سیدھا نماز کے لیے چلا جاتا۔ فرماتے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ایسے لوگوں کے ان دو صحابیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یہ ہے اصل کہ اللہ کی یاد، نماز کا قائم کرنا وہ اہل ایمان کے نزدیک ہر سودے سے، ہر نفع سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اور آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ لوگ جن کے ذکر کی حالت یہ ہوتی ہے، جن کے اندر نماز کو قائم کرنے کا ذوق اور شوق اس درجے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ کے سلسلے میں کسی ادنا سی گنجائش کو برداشت نہیں کرتے، یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے آخرت کے دن سے بے فکر ہو، بے خوف ہو جائیں۔ یخافون یومن، یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کلیجے اور نگاہیں پلٹ کر جا پڑیں گی، اس دن کا ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، ہمارا اور آپ کا معاملہ وہ بالکل الٹا ہے، ہم لوگ گناہ کرتے اور آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ وہ تھے جو عبادتیں کیا کرتے تھے اور آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ بے فکر نہیں ہو جاتے کہ جی ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی، ہم نے تسبیحات کا اہتمام کر لیا، ہم رب نیک بن گئے، اب ہم قیامت کے دن ہماری جنت پکی ہے اور ہم بنا حساب کتاب کے فوراً جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بلکہ یہ ذکر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اس دن کی خطرناکی سے ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے۔ اور یہاں ہمارا معاملہ خدا معاف کرے کہ اس سے بالکل جدا ہے۔ ہم ذکر و اذکار سے دور، نمازوں کے اہتمام سے دور، زکوٰۃ کے اس اعلیٰ مقام سے دور، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے اور آخرت سے ایسے غافل ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ آگے فرمایا رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اچھے عمل کا بدلہ ان کو دے دے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل کا، ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل کو مزید بڑھا دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، اس کا پھر جب وہ دینے پر کسی کو آئے تو کوئی اس کا ہاتھ تھام نہیں سکتا، اور اس کی عطا کو، اس کی نوازش کو کسی ترازو اور کسی پلڑے کے اندر تولا نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ معاملہ تو اہل ایمان کا تھا، یہ معاملہ اہل ایمان کا ہے۔
اور آگے فرمایا کہ جو لوگ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال وہ سراب کی طرح ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال وہ سراب کی طرح ہیں۔ سراب کہا جاتا ہے ریگستان کے اندر نظر آنے والے پانی کو، جو پانی نہیں ہوتا ریت ہوتی ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ خطرناک ریگستان، اور اس کے اندر ریت اور گرمی کا موسم، اور ایسے موقع پر اگر کوئی شخص، وہ بھی خاص طور سے جب پیاسا ہو، تو پھر جب وہ اس ریت کو دیکھتا ہے تو وہ ریت ساری کی ساری اس کو پانی نظر آتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس سورت کی آیت کی تفسیر ہم کو پڑھا رہے تھے تو اپنا ایک واقعہ بتایا کہ کسی شاید افریقہ کے ملک کے اندر حضرت کا جانا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم کو ایئرپورٹ سے کار کے ذریعے سے جہاں لے جایا جا رہا تھا، ہم نے ایک سائڈ دیکھا کہ سمندر ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، بڑا زبردست عظیم، جہاں تک نگاہ جائے پورا کا پورا سمندر ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب یہ کون سا سمندر ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ سمندر نہیں، یہ ریگستان ہے، یہ ریگستان ہے۔ جب انسان پیاسا ہو تو ریگستان کے اندر قدم قدم پر چمکتا ہوا ریت، وہ اس کو کیا ہے؟ پانی نظر آتا ہے۔ ایک بڑا دخل سورج کی گرمی اور ریت، اور اس سے زیادہ دخل وہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی سائیکلوجی ہے کہ جب پیاسا شخص، جس کو پیاس بلا کی لگی ہوئی ہو اور اس کو کہنا چاہیے ہر جگہ پانی ہی کی تلاش ہو، ایسے موقع پر اس کو ریت بھی پانی نظر آتی ہے، اور جب وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت ہی ہوتی ہے، پانی کا وہاں پر قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ رب العالمین مثال بیان کرتا ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، جو لوگ کافر ہیں، جن کو ایمان سے کوئی حصہ نہیں ملا، اور وہ کہنا چاہیے اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، یا اپنی نگاہوں میں کوئی اچھا عمل کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ترقی کرے، چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کر اپنے مذہب کو بہت اچھا عمل کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت ایمان والوں کے علاوہ جتنے مذاہب والے، وہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے مذہب کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے کہنا چاہیے خدا کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ظلم و ستم کے ذریعے کر رہے ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہماری قوم بلند ہو جائے، ہم بلند ہو جائیں، ہمارا جتھا مضبوط ہو جائے، یا کہنا چاہیے وہ لوگ جو واقعی اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو دان دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، کوئی اچھا بھلا کام کر رہے ہیں، ان کا خواہ کوئی بھی عمل ہو، رب العالمین فرماتا ہے ان کے یہ سارے کے سارے اعمال، ان کی یہ ساری کی ساری کوششیں وہ سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ، وہ سراب جو کسی چٹیل میدان کے اندر، ریگستان کے اندر ہو، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا شخص اس کو پانی سمجھتا ہے، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، میرا کام بن گیا، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں پیاسا تھا اور مجھے کہنا چاہیے کچھ نیک عمل چاہیے تھے، لہذا میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کام کر لیا، اپنے کہنا چاہیے ملک کو ترقی دے لی اور اپنے کہنا چاہیے اعمال کو اچھا کر لیا، لہذا میرا کام بن گیا، یہ ہے جب پانی نظر آتا تو ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے حتیٰ اذا جاءہ، جب وہ اس پانی کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ہی یہ کافر جب یہ سمجھ کر کہ میں نے اعمال کا ایک ذخیرہ جمع کر لیا ہے اور روز قیامت کے اندر پہنچے گا اور یہ سمجھے گا کہ اب میرا ایک کہنا چاہیے بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہ ہوگا، وہاں کچھ بھی نہ ہوگا، لم یجدہ شیئا، وہ اس کو کچھ بھی نہ پائے گا، ووجد اللہ عنده، اور اللہ کو پھر اپنے پاس پائے گا، فوفاہ حسابا، تو وہ اللہ اس سے اس کا پورا حساب لے لے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
انسان یہ سوچے کہ کروڑوں ارب انسان ہے، اور روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کرسی بچھائے گا اور لوگوں کا حساب لینا شروع کرے گا، اور حضرت آدم سے لے کر تمام انسان جن کی تعداد کھرب ہے ان کا حساب ہوگا، تو بڑا لمبا حساب چلے گا، اور نہ معلوم ہمارا نمبر کب آئے گا، اور نہ معلوم ہمارا حساب جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ لیا جائے گا یا نہ لیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کے سامنے 100 آدمی ہے تو وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کا تو معاملہ بہت اچھے سے کر سکتا ہے، لیکن جب دیکھے کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے تو پھر جلدی نپٹاتا ہے۔ انسان یہ آنکڑے لگائے، یہ اندازے لگائے کہ روز قیامت میں بھی ایسا ہوگا۔ رب العالمین فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، وہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے۔ رب العالمین ان حقیقتوں کو جو ہمارے سامنے آئی ہیں اچھے سے ہم کو سمجھا دے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔